کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا یہ مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے جھکایا نہ جائے گا۔ مومنین اکرام، اب میں ملتمس ہوں جناب سرکار علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب سے بار دیگر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ام الغدير، فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم، حبيبنا وحبيب قلوبنا، شفيع ذنوبنا، طبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ قبیلہ اولی الامر پہ ایک چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر۔ مجلس کا آغاز ہے استقبالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فضائل و کمالات کے سارے آسمان
علی کی نالین کے تلووں کے نیچے بچھا دیے ہیں۔ جیو اور درود و سلام اس گھر پر کہ جہاں آنے والا سلمان بنتا ہے، جہاں سے جانے والا مروان بنتا ہے۔ اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم فرمائے۔ استقبالیہ نعرہ حیدری، جیو سلامت رہے۔ بلا کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہر کسی سے اللہ بات کرنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ یہاں باتیں ہو رہی ہیں ایمان والوں سے، یعنی مومنوں سے۔ کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے؟ ذرا کان کھول اور ہماری صدائیں سن۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، ہم گواہی دیتے ہیں ایرے غیرے کا علی امام نہیں ہے، شرابی کبابی کا علی امام نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے یا مومن ہونا ضروری ہے یا متقی ہونا۔ سلامت رہیے۔ علی حق، علی حق، یعنی میں اگر یہ ترجمہ کروں تو غلط نہ ہوگا۔ اے علی والو، یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ کیا آیت یہاں ختم ہے؟ تم ہمیں کہتے ہو کہ ان کی اذانیں بھی لمبی، ان کے کلمے بھی لمبے، اللہ کا قرآن بھی لمبا ہے۔ ہم پہ اعتراض نہ کرو، اللہ سے پوچھو، اللہ اور رسول کی اطاعت پہ آیت کو ختم کر دیتا، مگر فرمائے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی بھی کرو جو تم میں اولی الامر ہیں، صاحبان امر ہیں۔ اللہ نے اپنا ذکر کر لیا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کا بھی ذکر کر لیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تیسرا ہے اولی الامر۔ اس کا مطلب ہے یہ اولی الامر نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، پھر یہ وہ ہے جو رسول جیسا ہے، جس کی اطاعت مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ جائے کائنات کے آگے چیلنج ہے، علی کے علاوہ کوئی ایسا دکھاؤ جسے سینے سے لگا کے آمینہ کے لال نے فرمایا ہو یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، آخر میں داد لوں گا، یہ بارگاہ چھلکتا ہوا دکھائی دے گا علی علی کے نام سے۔ یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح کا روحی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، تجھ سے جنگ کرنے والا، مجھ سے جنگ کرنے والا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ علی کا گوشت نبی کا گوشت، علی کا خون نبی کا خون، علی کا اٹھنا نبی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا، علی کا کھانا نبی کا کھانا، علی ہر لحاظ سے ہر جہت سے نبی جیسا ہے۔ اگر علی نبی جیسا نہیں تھا تو روز مرہ کے دیکھنے والے کافر ساری رات یہ کیوں نہ سمجھ پائے کہ چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی؟ کیوں نہ سمجھ پائے؟ مہربانی، شکریہ قاسم بھائی، صدا جی ہیں مل کے آخری بندے تک۔ علی کے علاوہ اور تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ نبی نے فرمایا تو مجھ سے میں تجھ سے، اب جیسا نبی ویسا علی۔ میں منہ مٹکے میں ڈال کے بات نہیں کر رہا، 3 کیمروں کی زد میں ہوں، تینوں کے سامنے علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔
بھائی منہ مٹکے میں ڈال کے نہیں، بونگے دوہل آپ کے سامنے، اور یہ شاید لائیو میں چل رہی ہو، سارا سن رہا ہے. علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں. یہ نہ کہنا کہ علی کو شیعوں نے نبی جیسا بنا کے ختم نبوت کا انکار کیا، نہیں، جیسا ختم نبوت پہ عقیدہ ہمارا ہے تمہارا بھی نہیں. دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کر رہا. تم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کلمہ ختم. اس کا مطلب کیا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ نہیں کہ آخری رسول ہیں. تمہارے کلمے میں نبوت ہے، ختم نبوت نہیں. ہم تمہیں دکھائیں ختم نبوت کیا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. رسالت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی. ہم اعلان کر رہے ہیں جب محمد کے بعد محمد جیسا علی بھی نبی نہیں بن سکتا تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات. سلامت رہیے، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے. حیدری جیئیں آپ، جیئیں آپ کے سننے کے کیا کہنے. خدا کی قسم تھکاوٹ دور ہو گئی قاسم بھائی. علی نبی نہیں مگر نبی جیسے ہیں. ہاں، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی. یہ بھی مزاج توحید ہے پورے قرآن میں، جہاں بھی علی علی کیا بغیر نام لیے کیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہیں جو صاحبان ایمان بھی ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. نام نہیں لیا کہ وہ زکوٰۃ دینے والا کون ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں. بتایا نہیں وہ سخی ابن سخی کون ہے، وہ کریم ابن کریم کون ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اس کی مرضی خرید لیتے ہیں. بتایا نہیں وہ خریدار مرضات الہی کون ہے. ایک مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بتایا نہیں عبد کو معبود سے ملانے والا یہ وسیلہ کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بتایا نہیں وہ صدیق اکبر کون ہے. ایک مقام پہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے جیسے لاؤ. بتایا نہیں آیت میں کہ اپنے جیسا کون تھا جو بن کر گیا مباہلہ میں. ایک مقام پہ فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین پہ زلزلہ آیا کوئی انسان تھا جو ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا رک جا، تجھے کیا ہو گیا. بتایا نہیں کہ زمینوں کو اپنے ہاتھوں سے روکنے والا یہ ولی کون ہے. ہر مقام پہ علی علی کیا مگر نام نہیں لیا کہ یہ کون ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس آیت میں بتایا نہیں کہ اہل بیت میں کون کون آتا ہے مگر اللہ نے پورے قرآن میں علی علی کیا. لیکن ہم نے جب تفاسیر کو دیکھا جس آیت کو بھی اٹھایا ہمیں علی نظر آیا. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی نظر آیا. یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلانے والا علی نظر آیا. مباہلہ کے میدان میں محمد کے پیچھے چلنے والا علی نظر آیا. سچوں کی فہرست میں چلنے والا علی نظر آیا. یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلانے والا علی نظر آیا. ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سو کے اللہ کی مرضی خریدنے والا علی نظر آیا. زمین کو ہاتھوں سے روکنے والا علی نظر آیا. تو مجھے کہنے دو نا، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. جیو
ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ میں قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ اولی الامر کون ہے۔ ہاں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر باتیں قرآن سے کی جائیں۔ اگر ہم اپنی کتابیں لے آئے، ہمارا بھائی آ کے کہے ہم تمہاری کتابوں کو مانتے ہی نہیں، ان کی کتابوں سے اگر میں نے پڑھا تم کہو گے ہم ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا کتاب وہ لاتے ہیں جسے سارے مانتے ہیں۔ اب بھی اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی قسمت پہ شرمندہ ہو۔ علی کی محبت نتیجہ ہے بڑوں کی شرافت کا۔ نہیں مجھے حدیث پڑھنی پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں اس بارگاہ کی در و دیوار سے آج علی علی کی گونج ہو جائے، اور مجھے وہ منظر ابھی تک نظر نہیں آیا جو میں چاہتا ہوں۔ یہ میرا جملہ ہوتا تو دیوار پہ دے مارتے میرا لاکھوں سلام عاشق ولایت علی مرد مجاہد ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ پر کہ جو بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ میں عصا لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، کچھ خاص گھروں کے دروازوں کے آگے کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہا کرتے تھے ایوہ الناس اما سمیتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب فمن ابا فانظر فی شان امہ۔ لوگو کیا تم نے محمد سے نہیں سنا کہ اپنے بچوں کو خط ولایت علی پہ تربیت دیا کرو؟ اگر بچے علی کی ولایت نہ مانے، بچوں سے کچھ نہ کہنا، ان کی ماں سے پوچھو غلطی کہاں پہ کی ہے۔ نہیں اس طرح نہیں، ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں۔ ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا۔ جیو ماں کو سلام کیا کرو۔ دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے حیدری۔ ذکر ساقی کوثر کرتے ہوئے بس میں کوثر کی طلب کرتا ہوں۔ ماؤں کا کردار دیکھو، اور جب نام علی سن کے تمہاری روح شاداب ہو جائے، تمہارے اندر ٹھنڈک پیدا ہو، ولایت کا کلمہ پڑھنے سے تمہیں روحانی سکون ملے، تو گھر جا کے ماں کے قدم چوما کھا۔ ہاں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت ہے۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب تو بتا کہ اولی الامر کون ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جب تک رات نہیں ہوگی دن پہچانا نہیں جائے گا، اندھیرا نہیں آئے گا روشنی پہچانی نہیں جائے گی، حق نہیں آئے گا باطل پہچانا نہیں جائے گا، مرد میدان نہیں آئے گا تو بھاگنے والے پہچانے نہیں جائیں گے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اولی الامر ہم نے قرآن سے تلاش کرنے کے لیے اولی الامر کی ضد تلاش کرنا ہوگی۔ ضد کیسے ملے گی؟ اولی الامر کے بارے میں حکم ہے کہ اطاعت کرو۔ ہمیں قرآن سے وہ بندے تلاش کرنے ہیں کہ جن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ بندے مل گئے تو پھر پتہ چل جائے گا جن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہیں، اور جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ اپنی ضد سے دیکھیں، تار ہے نا، تار میں بھی کرنٹ تب آتا ہے جب پازیٹیو تار اور نیگیٹو تار دونوں ملیں۔ ایک تار ہو تو اس میں کرنٹ نہیں آئے گا۔ ہمارے تو ہر عقیدے میں کرنٹ پایا جاتا ہے۔ نہیں بندے پریشان ہو گئے، ہم پازیٹیو تار کو پیار سے تولا کہتے ہیں، نیگیٹو کو تبرہ کہتے ہیں۔
ہماری تو کوئی عقیدہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک تو اللہ اور تبرہ دونوں نہ کیے جائیں. یہ لا الہ الا اللہ جو تم پڑھتے ہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس میں بھی پہلے تبرہ ہے. یہ وہ لوگ کہتے تھے نا لات منات عزا تینوں کو لے آئے تھے نبی کے مقابلے میں، لات منات عزا تینوں کو لے کے آئے اور کہنے لگے تم 1 سال اپنے خدا کی عبادت کر لیا کرو، ہم بھی کیا کریں گے، 1 سال مل کے ہمارے خداؤں کو پوجو. نبی نے کیا فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں انہیں نہیں پوچھتا جنہیں تم پوچھتے ہو، انہیں چھوڑو جنہیں تم نے خود بنایا. کنہیں بنایا؟ لات منات عزا. پیغمبر فرما رہے ہیں اس ایک کو ماننے کے لیے ان تینوں کو چھوڑو. نہیں جو ابھی بھی پریشان بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ پڑھنے سے پہلے لا الہ پڑھنا پڑتا ہے، باقیوں کی نفی کرنی پڑتی ہے. تو یہ قانون قدرت بھی ہے، قانون مصطفیٰ بھی ہے کہ جسے منوائے اسے ماننے کے لیے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے جنہیں ان کے مقابلے میں بنایا جاتا ہے. رات مناقضہ بھائی بت اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے نا، تو ہم بھی قرآن سے ضد تلاش کریں گے. پریشان تو نہیں ہوگے پیچھے والے؟ ضد تلاش کریں گے. قرآن مجید کی آیت لا تطیع الکافرین والمنافقین، خبردار کافروں کی اطاعت بھی نہیں کرنی، منافقوں کے پیچھے بھی نہیں چلنا. منافق، کافر تو وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، منافق مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے مگر ہوتا منافق ہے. میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی، بچوں سے پوچھ لیجئے گا، اسلامیات کی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. مجھے یاد ہے جب میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا وہاں یہ حدیث تھی کہ منافق کسے کہتے ہیں. 3 نشانیاں. پہلی نشانی بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری نشانی امانت میں خیانت کرے، اور تیسری وعدہ خلافی کرے. اگر منافقت سے بچنا ہے ان تینوں کو نکال کے باہر پھینکو. 3 علامتیں ہیں منافق کی. خبردار منافق کے پیچھے نہیں چلنا. منافق وہ جس کے اندر یہ تینوں ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب ہم بھرے مدینے میں پیغمبر کے دور میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس محفل میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم وہاں علی کا ذکر کیا کرتے تھے. چہرہ کھل جاتا تو مومن ہوتا، مرجھا جاتا تو نسلوں کا پتہ چل جاتا تھا. لا تطیع الکافرین والمنافقین، خبردار کافروں کے پیچھے بھی نہیں چلنا، منافقوں کے پیچھے بھی نہیں چلنا. بس جس کے اندر یہ تینوں ہوں علامتیں، وہ ہے منافق، اور ان کے پیچھے چلنا حرام ہے. بس جو سچے بھی ہوں، امین بھی ہوں، سچا ایسا ہو جیسا مصطفیٰ ہے، امین ایسا ہو جیسا مصطفیٰ ہے، سچا ایسا ہو کہ محمد مباہلہ میں لے کے چلے، امین ایسا ہو کہ اپنے بستر پہ سلا کے جائے. تو علی دعوے سے کہیں اگر کسی نے خیانت کرنے کی کوشش کی تو خبردار امانت بول کے کہے گی میں کس چیز کی ہوں. امین اور سچا اور وعدے پہ پورا اترنے والا، ان کے پیچھے چلنا ہے. کافروں کے پیچھے بھی نہیں چلنا. دل ہو تو کافر کی پہچان بھی بتا دوں. اچھا کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا. ایسا ہی ہے نا، اس محلے والے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. جو اللہ کو نہ مانے وہ ہے کافر، جو بتوں کے آگے جھک جائے وہ ہے کافر. میرے سنی بھائی بھی یقیناً مجلس میں موجود ہوں گے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئے. اور ایک لقب ہے جو میرے مولا کا انہوں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ یہ لقب چوری بھی نہیں ہونے دیا. اور وہ لقب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جس کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہو. اسکول میں میرا ایک سنی بھائی تھا، میں نے اس سے پوچھا یار حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا علی کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہے. میں نے کہا باقیوں کی پیشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ بھی نا ہر بات وہاں لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے پھر علی کو کیوں کہتے ہیں، باقیوں کو کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے علی ہی تو ہے جس نے زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا.
اہل بت تو ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا. صرف علی ہے محمد کے بعد کہ جس نے زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا. اگر کافر مل جائے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی. ایک نشانی کافر کی علی نبی نے بھی بتائی، وہ بھی بتاؤں آپ کو. خندق کا میدان، عمرو ابن عبدود چلتا چلتا خندق کے قریب آ کے خندق کو عبور کر کے محمد کے خیمے کے در پہ آ گیا. یہ ملعون نیزہ لے کے زمین پہ گاڑ کے کہنے لگا اے محمد کوئی ہے تو بھیج میرے مقابلے میں. پیغمبر نے فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ یہ کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے، جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا تھا. یا رسول اللہ آج کیا ہو گیا؟ انسانوں کو بھی کتا بنا دیا. فرمایا دیکھ نہیں رہا معصوم کے در پہ آ کے گستاخی کر رہا. جو معصوم کے در پہ گستاخی کرے وہ دو ٹانگوں والا حیدری، وہ انسان نہیں رہتا. پیغمبر نے فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ سارے بیٹھے رہے. وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھا کرتا تھا. پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ بیٹھ جائیے. کون ہے جو جائے؟ لبیک یا رسول اللہ. علی آپ بیٹھیے. کون ہے جو جائے؟ سر نیچے ہو گئے، سروں میں پرندے بیٹھ گئے. پھر علی اٹھے یا رسول اللہ میں حاضر. اب علی کو قریب بلایا. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا جانا علی نہیں ہے تو بار بار اٹھے ہوئے کو بٹھا کیوں رہے ہیں؟ آواز آئے گی کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا تھا. موقع دے رہا ہوں، جانا ہے تو چلے جاؤ. وہ الگ بات ہے، کتوں کے مقابلے میں شیروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جاتا. علی شیر خدا. علی آئے، سلامت رہیے. علی آئے، پیغمبر علی کو لے کے خیمے میں چلے گئے. اپنی ابا اتار کے علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی. اپنی قبا علی کو پہنائی، علی کی قبا خود پہنی. اپنے نالین علی کو دیے، علی کے پریشان بیٹھے ہوئے، علی کے نالین خود پہنے. اب جب باہر آئے، گئے تھے تو نبی نبی تھا، علی علی تھا. پلٹے تو نبی علی بن گئے، علی نبی بن گئے. صحابہ کا مجمع ہے، یہاں دونوں بھائی ہیں. اب نبی نے کیا کیا؟ اپنی دستار اتاری، علی کے سر پہ رکھی، علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی. میں کہوں گا یا رسول اللہ نالین اندر بدلے، قبا اندر بدلی، ابا اندر بدلی، لباس اندر بدلا، یہ امامہ باہر کیوں بدلے؟ فرمائیں گے میرے بعد جھگڑا میری نالین کا نہیں ہے، میری دستار کا ہے. بتا رہا ہوں دستار کا وارث کل بھی علی تھا، اب بھی علی. علی حق، علی حق. پیغمبر ہمیں لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے. علی کو فرمایا میرے صحابہ، میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میرے مستانوں، یہ ہے علی، جائیے یا علی. اب علی چلنے لگے. سب نے ایک منظر دیکھا، علی جا رہے ہیں، محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میں نے بتانا تھا کہ کافر کون ہوتا ہے، تو جو کافر ہوتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی. پیغمبر نے فرمایا بتاؤں کون جا رہا ہے؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، جو بھی کل ایمان کے مقابلے میں آئے وہ کل بھی کافر تھا، وہ اب بھی بازو بلند کر کے نجف تک صدا پہنچائیے حیدری.
اللہ قرآن میں کافر کہے یا مصطفیٰ کی زبان سے کافر کہے، وہ کافر۔ لا تطیع الکافرین والمنافقین، خبردار نہ کافروں کے پیچھے چلنا نہ منافقوں کے پیچھے چلنا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اچھا کچھ لوگوں کے آنکھوں کی داد مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ہم مولا علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کے کزن ہیں، رشتہ داری کی بنا پہ ہم نے کسی کو مانا ہی کہاں ہے؟ بھائی رشتہ داری کی بنا پہ مانتے تو ابو لہب پہ لعنت نہ کرتے، لعنت کر کے بتا رہے ہیں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، وفاداری دیکھی جاتی ہے، وفاداری دیکھی جاتی ہے۔ اور نہ ہم علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اگر ہم علی کو اس لیے مانیں کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو پھر حق بنتا ہے کہ علی سے زیادہ طالب کو مانیں کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، جعفر کو زیادہ مانیں کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، عقیل کو زیادہ مانیں کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، تینوں پہلے ہیں، علی کا نمبر چوتھا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں علی کو ہم پہلے سے ہی افضل مانتے ہیں، علی کو دوسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، علی کو تیسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، تعلیم سے بھی افضل، جعفر سے بھی افضل، عقیل سے بھی افضل۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہوا، جو پہلے آئے ان سے افضل چوتھے نمبر پہ آنے والا؟ بھائی ہماری مجبوری ہے، ان تینوں میں سے کسی کا بازو محمد نے بلند نہیں کیا، علی کا بازو بلند کیا۔ چوتھے نمبر پہ آنے والا سب سے افضل، جب 1,24,000 کے بعد آنے والا افضل ہو سکتا ہے۔ چلو آخری بات سنو سامت تمام، مجھے بتائیے ہماری آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ سب سے افضل کون سی ہے؟ یہ تجھے سمجھ میں آ گیا؟ جب خاموش قرآن 3 کے بعد آ کے افضل ہو گیا تو جو بولتا قرآن وہ افضل کیوں نہ ہوا؟ نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، بچ گئی نمازیں، بچ گئی اذانیں، لٹ گیا محمد کا گھرانہ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آج شہادت پڑھو کربلا کے غریب کی۔ آج کی مجلس شریکت الحسین کے نام سے ہے نا، بعد والے پڑھیں گے، لیکن میرا دل ہے بی بی کی مظلومیت کے 4 مصرے پڑھ دوں۔ زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کہیں حسین اور کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر 5 تن بنی۔ 28 رجب کو چلی تھی مدینے سے، خدا جانتا ہے میں کل رات بستر پہ ہی بیٹھ کے لیٹ کے یہ سوچ رہا تھا، جب چلی تھی بھائی ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، بھانجے ساتھ تھے، اس وقت مر گئی ہوگی جب آخری وقت غریب نے آ کے کہا نا میرا آخری سلام۔ ازاداروں پردیس ہے، اجڑنے لگے ہیں محمد کے گھر والے۔ بھائی در خیمہ پہ آیا، منظر کیا تھا، زخموں سے چور چور، داڑھی پہ کہیں پہ اکبر کا لہو، کہیں پہ قاسم کا لہو، رو کے کہتا تھا یا زینب یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی سلام، میری بہنوں بیٹیوں غریب کا آخری سلام۔
عزاداروں مجھے معاف کرنا، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، جب بہن کو پتہ چل جائے میرا بھائی تھوڑی دیر کا مہمان ہے، مرنے سے پہلے مر جاتی ہے، بہن زینب ہو بھائی حسین ہو، رو کے کہتی ہے بھیا ذرا میرے قریب آ، بھائی قریب آیا، کہتی ہے بھیا ذرا اپنی گردن آگے کرنا، بھائی نے گردن آگے کی، بہن نے بھائی کے گلے کو چومنا شروع کیا، بھائی اپنا سینہ آگے کر، بہن نے بھائی کا سینہ چوما، رو کے فرمایا زینب آخر کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے وقت یاد آ گیا جب میری ماں کا آخری وقت تھا، میری ماں نے مجھے کہا تھا زینب جب میرے حسین کا آخری وقت آ جائے میرے حصے کے بوسے کرنا، اتنا کہنا تھا۔ غریب نے فرمایا زینب ایک وقت مجھے بھی یاد آیا، فرمایا بھیا کیا ہوا؟ کہا ذرا اپنا سر آگے کر، بھائی نے سر کو چوما، اپنی کلائیاں آگے کر، بھائی نے کلائیوں کو چوما، کہنے لگا بابا نے کہا تھا میری بیٹی کے ہاتھوں میں، یا زہرا کوئی غم نہ دیکھو، آؤ ماتم کرو زہرا کے داد کا۔ بہنوں کو الوداع کیا، تھک گیا غریب، رو کے کہنے لگی بھیا ہر کسی سے نہیں ملے گا۔ غریب نے فرمایا زینب میری حالت دیکھ، سکینہ دیکھے گی تو مر جائے گی، میں کہوں گا مولا ابھی تو بہنیں بھی پہچان رہی ہیں، ابھی تو بیٹیاں بھی پہچان رہی، اللہ جانے اس وقت کیسے برداشت کیا جب 11 محرم کو تیری لاش پہ تیری بہن آئی۔ عزاداروں میں ایک جملہ پڑھوں گا، اللہ نہ کرے بہن دور رہتی ہو، گھر میں بھائی مر جائے، لوگ کہتے ہیں ابھی جنازہ نہ اٹھانا، بہنیں آئیں گی، بہن آ کے کیا کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے بھائی کے چہرے سے کفن ہٹاتی ہے، ہائے زینب کبریٰ بھائی کے لاشے پہ پہنچی، پتھروں کے ڈھیر میں بھائی کا لاشا بندھے ہوئے ہاتھوں سے پتھر ہٹا، رو کے کہتی تھی انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین؟ غریب نے بہن کی حالت دیکھی، انت اختی زینب، کیا تو میری بہن؟ یا زہرا بی بی ہمارا پرسہ قبول کرنا، اور داڑے مار مار کے رونے والوں، بی بی تیری پردے داروں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ عزاداروں الوداع کر دیا، غریب نے چل پڑا، آ گیا اسب با وفا کے قریب، غریب ذوالجناب کے پاس آ کے روایت کے فکرے ہیں نظر یمینا و شمالا، این این علی اکبر، این این عباس، روایت کے جملے ہیں غریب لاشوں کے درمیان ایسے کھڑا تھا جیسے اجڑے باغ میں مالی کھڑا ہوتا ہے، ویران ہو گیا زہرا کا باغ، غریب گھوڑے پہ سوار ہوا، بہن نے سوار کروایا، اب غریب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا نہیں چلتا، فرمایا اسب با وفا مجھے معلوم ہے تو بھی صبح سے تھک گیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ لے جا، میں دوبارہ زحمت نہیں دوں گا۔ گھوڑے نے زبان حال میں کہا مولا میں نہیں تھکا، میرے قدموں کی طرف دیکھ، کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بی بی گھوڑے کے سن پکڑ کے کہتی تھی میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو نہ لے کے جا، میرے سارے مارے گئے۔ یا حسین ماتم کرو عزادارو، غریب گھوڑے سے نیچے آیا، 4 سال کی سکینہ کو گودی میں بٹھایا، فرمایا میری جان میں نے تجھے نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا، آج میرے صبر کا امتحان ہے، میں کہتا تھا میرا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کرنا جو مجھے ویسے پیار کرے جیسے اماں مجھے کرتی تھی۔ سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا، سکینہ جہاں نیند آ جائے سو جانا، پھپھیوں کو شکایت نہ کرنا، ایسے رہنا جیسے یتیم رہا کرتے ہیں۔ یتیمی کا نام پہلی مرتبہ سنا، کہتی تھی بابا
یہ یتیم کون ہوتا ہے؟ آواز آئی جن کا بابا مارا جائے. لیکن سکینہ تیری یتیمی میں بڑا فرق ہے. جن کا باپ مارا جائے لوگ انہیں پیار کرتے ہیں. تیری اپنی قسمت ہے, تیرا بابا مارا جائے گا, کوئی تماچے مارے گا, کوئی دور اللہ تیری بیٹیوں کے پردے کرے, پردوں کی حفاظت کرے. تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو. جو دعا ہے دل میں مانگ لو. دعا کا واسطہ دو میرا اللہ, تجھے واسطہ سکینہ کی یتیمی کا, تجھے واسطہ غریب کے آخری لمحے کا. حسین میدان میں آئے, آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو, آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر مارا گیا. میں کہوں گا لوگوں تم نہ بھی مارتے, کیا حسین نے اکبر کے بعد جینا تھا؟ 3 دن کا پیاسا, زخموں سے چور چور, پیاس سے نڈھال, رو کے کہتا تھا تو نے میرا اکبر مارا, تو نے میرا غازی مارا, تو نے میرا قاسم مارا, تو نے میری بہن کے جگر کے ٹکڑوں کو مارا. غریب جنگ کر رہا ہے, فنار کرتا جا رہا ہے. حاطف غیبی سے آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. غریب نے تلوار کو میدان میں ڈالا, دوڑتی ہوئی فوج واپس آئی. جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. حالت کیا تھی؟ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ. آخری جملہ, شام کی عالیہ میری مدد کرنا, تیری غربت پڑھنے لگا ہوں. آخری جملہ, حالت کیا؟ غریب زمین پہ گر گیا. عصر کا وقت تھا, سجدے کی حالت تھی. ظالموں نے کہا آؤ موقع مل گیا ہے, کون ہے جو سر کاٹے؟ ایک ظالم آیا, وہ واپس پلٹ گیا, کہتا ہے میں نہیں کاٹوں گا, مجھے رسول نظر آ رہا ہے. ایک آیا واپس چلا گیا, کہتا ہے میں نہیں کاٹوں گا, مجھے مباہلہ والی زہرا یاد آ گئی. کئی قاتل آئے واپس چلے گئے. اللہ کی لعنت ہو شمر پہ, یہ کہتا ہے میں جاؤں گا سر کاٹوں گا. نیزہ خنجر ہاتھ میں ہلاتا ہوا غریب کے پاس آیا. یہ اس کے ہاتھوں میں نہیں تھا, زہرا کے کلیجے پہ تھا. مجھے معاف کرنا, 70 قدم پہ بہن تھی. اس کمینے نے اپنا زانو حسین کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ سے زلفوں کو پکڑا, داڑھی کو پکڑا, خنجر مارنا شروع کیا. کہتی تھی ظالم حیا کر, میری ماں چکیہ پیر ماتم. يعلم